بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم علیہم۔ برادران اسلام، استاذ العلماء، یادگار اسلاف اور غیرت اور حمیت کے بے تاج بادشاہ میرے استاذ گرامی امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین صاحب رضوی رضی اللہ تعالی عنہ ونور اللہ مرقدہ آپ وصال فرما گئے ہیں اور ساری زندگی نہ کسی سے ڈرے، نہ جھکے، نہ بکے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبتوں کا جام اہل سنت کو پلاتے رہے۔ آج میں ایک تو آپ تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، دوسری اہم بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہے ہیں کہ اچانک یہ کیسا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، کیا ہو گیا۔ انشاءاللہ عز و جل اگر اس مسئلے میں کسی نے 2 نمبری کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا فرمائے گا۔ اور یہ چونکہ اہل سنت کی تاریخ ہے کہ اہل سنت کے جو بڑے ہیں انہیں اذیتیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں، ناموس رسالت کے جرم میں کیا کیا تکلیف ہمارے استاذ گرامی کو نہیں دی گئی۔ لیکن انشاءاللہ ایک بات یاد رکھیں، یہ میرا پیغام عالم کفر تک پہنچائیں۔ آج عالم کفر چاہے فرانس ہو یا دنیا کا کوئی اور ایسا ملک ہو جس میں گستاخ زندہ ہیں، وہ خوش ہیں کہ آج خادم رضوی چلا گیا ہے، اب ناموس رسالت پر بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں کسی اور کی ضمانت نہیں دیتا، میرا نام محمد حسن رضا نقشبندی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جب تک میں زندہ ہوں اپنے استاذ گرامی کے مشن کو، اور مشن ان کا یہ ہے کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، یہ مشن میں جاری رکھوں گا۔ اہل سنت و جماعت کے لیے میری زندگی، میرا مال اور میری اولاد وقف ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور عظمت پر پہرا دیتے رہیں گے۔ کفر انشاءاللہ عز و جل ذلیل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے دین کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ دین غالب ہو، دین جھکنے کے لیے آیا ہی نہیں۔ الاسلام یعلو ولا یعلی، اسلام غالب رہے گا، اسلام کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگا۔ استاذ گرامی اپنا ہوم ورک اچھا کر کے گئے، صدیوں تک لوگ رضوی رضوی کرتے رہیں گے اور یاد کرتے رہیں گے کہ جب ٹانگوں پر چلنے والے کام نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے وہیل چیئر پر بیٹھنے والے سے کتنا بڑا کام لیا۔ ہم نے ابھی استاذ گرامی کی مسجد کے باہر ان لوگوں کو بلک بلک کر روتے دیکھا ہے جو شاید اپنے سگے والدین کے جنازے پر نہ روئے ہوں، جو ان کی موت پر نہ روئے ہوں۔ آج پتہ چل رہا ہے وہ حدیث امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے کہ تو پھر اس کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے۔ آپ حضرات تک انشاءاللہ پیغام پہنچ جائے گا جنازے کا، اور جو بھی معاملات ہوں، جو حضرات میری بات سن رہے ہیں شہر لاہور شریف میں کہیں بھی ہیں، خدا کے لیے اس عظیم شخصیت کے جنازے کو مس نہ کیجئے گا۔ جہاں بھی ہیں، اگر آپ کو پیدل بھی چلنا پڑے تو آپ چل کر اس جنازے میں شرکت کیجئے گا، کیونکہ کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں جس میں جانے والوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے۔ اور آپ حضرات سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اٹھیں اور ناموس رسالت پر پہرا دیں اور عالم کفر کو پیغام دیں کہ انشاءاللہ ہم حضرت علامہ حافظ خادم حسین صاحب رضوی امیر المجاہدین کی کوششوں کو آگے جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب وائٹ ہاؤس پر بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا جائے گا اور وہاں بھی اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرے استاذ گرامی حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین صاحب رضوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند فرمائے، اور وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس ہمارے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا۔
اللہ تعالیٰ آپ کے شہزادوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہم سب اہل سنت کو مل جل کر آپ کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آپ حضرات دیکھیں گے کائنات کا یہ واحد جنازہ ہوگا جس پر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہوں گے اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگ رہے ہوں گے۔ آپ بھی جہاں جہاں ہیں پہنچیں اس جنازے میں، انشاءاللہ جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش ہو جائے گی اور عالم کفر دیکھے گا کہ جس کو بظاہر وہ اکیلا سمجھتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ چھوٹا طبقہ ہے، ان کے ساتھ 150 بندہ چلنے والا، میں کیا بچے لگ دے ہو، تسی آؤ تسی ویکھو گے کہ شیراں دے جنازے انج ہوندے اور حضور دے غلاماں دے جنازے انج ہوندے۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اس شعر کی اگر تشریح دیکھنی ہو تو میرے استاذ گرامی کے جنازے میں ضرور شرکت کیجیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔